میرا تو تعارف نہیں تھا تو اس لیے مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا. ہاں عربی میری بہت اعلیٰ تھی اس وقت تو وہاں سے میرا تعارف ہوا. کہنے لگے جب تم ممبر پر بیٹھے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا. تو میں سب سے پہلے 1982 میں گیا تھا انگلستان. اس وقت میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور ایسی مشورے میں بیٹھے تھے میں رائمنڈ میں ہوتا تھا. تو انگلینڈ کی جماعت بننے لگی چلی کی. تو وہ جس کا ایک لمبا سفر ہو چکا ہو اور شادی شدہ ہو، یہ دو شرطیں لازمی ہیں چھوٹے سفر جانے کے لیے. یہ چلے کی جماعت تھی، لہٰذا ہم تو غافل بیٹھے تھے. ٹھیک ہے ابھی بن جائے گی. میرے ساتھ بیٹھے تھے عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے بڑے اکابر تبلیغ میں تھے، ساری زندگی تبلیغ میں لگا. تو وہ مجھے مذاقاً کہنے لگے تیرا نام لے دوں؟ تو میں نے بھی ہنستے ہنستے کہہ دیا لے دیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ طے نہیں ہوگا، مجھے بھی پتہ کہ طے نہیں ہوگا. تو ہم دونوں نے اس کو مذاق بنا لیا کہ تیرا نام لوں؟ میں کہا لے لوں. تو جب وہ 3-4 نام طے ہو گئے تو انہوں نے کہا جی طارق جمیل بھی چلا جائے. تو عبداللہ صاحب نے فرمایا ہاں یہ بھی چلا جائے. تو میں بھی ایسے ہو گیا اور وہ سارے ایسے ہو گئے. تو مولانا نظار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کا تو کوئی سفر نہیں ہوا. کہنے لگے کوئی بات نہیں، خدا بخش ساتھ ہے، سنبھال لے گا. بھائی خدا بخش صاحب امیر، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. کہ کوئی نہیں، خدا بخش اس کے ساتھ ہے، اس کو سنبھال لے گا. میں ہکا بکا حیران، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا. تو سارے مشورے والے بھی حیران ہو گئے. اللہ نے میرا نصیب لکھا ہوا تھا. یہ میرا بیرون ملک کا پہلا سفر انڈیا تھا مارچ میں، اور یہ دسمبر میں تھا باہر بیٹھے میں. تو عبدالحلیم صاحب فرمانے لگے جلدی جا، پاسپورٹ بھی لے کے پیسے بھی لے. تو اس وقت خیبر میل آنے والی وہ سامنے نظر آتی تھی، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں. ہم رائمنڈ کے صحن میں بیٹھ کر ریلوے کی پٹڑی دیکھتے تھے، بیچ میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں، ٹرینوں کو گزرتے تھے. تو گاڑیاں ہمیں ازبر ہوتی تھیں، میں فلاں گزر گئی، فلاں گزر گئی. تو میں نے دیکھا خیبر میل آنے والی. میں نے وہیں سے دوڑ لگائی. وہ ایک گیٹ اس طرف ہوتا تھا جنوب کی طرف، وہ بند رہتا تھا. اس وقت ہمت جوانی میں نے جمپ لگایا، گیٹ کو پکڑ کے چھلانگ لگا کے ادھر گرا اور دوڑ لگا. ادھر میں نے دوڑ لگائی، ادھر خیبر میل آنا شروع ہو. میں گلے مارا گیا، نہیں پکڑ سکتا. خیر بھاگتے 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 خیبر میل حرکت میں آ گئی اور میں نے آخری ڈبے کا جا کے ڈنڈا پکڑا. میں اس پہ سوار ہو گیا. خرچہ پتہ کتنا تھا اس وقت؟ 10,000. انگلینڈ کا جانے کا 8,000 کا ٹکٹ تھا اور 2,000 اوپر خرچہ ہونا. 4 روپے کا ڈالر تھا، 19 روپے کا پاؤنڈ تھا. تو میں گھر گیا، پاسپورٹ لیا، پیسے لیے، شام کو کسی گاڑی سے پھر رات ٹھہرنا پڑا چونکہ خیبر میل شام کو پہنچتی ہوں. اگلے دن صبح میں وہاں پہنچ گیا. پہلا سفر ہمارا 1982 میں کراچی سے ہماری پرواز تھی PIA، پہلے دبئی، پھر استنبول اور پھر لنڈن. یہ ہمارا 1982 کا پہلا سفر تھا. مجھے جانتے بھی کوئی نہیں تھا، جوڑ تھا. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی فاروق تھے رحمۃ اللہ علیہ آٹے والے، ڈاکٹر امجد صاحب تھے. اور یہاں سے میں جماعت ساری کراچی سے تھی، صرف پنجاب سے میرا نام اس میں آیا تھا. عبدالستار کتھوریا صاحب تھے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے، بس ایک ڈاکٹر امجد صاحب نہیں گئے. تو پہلی دفعہ ٹھنڈ میں گئے، نہ اتنی ٹھنڈ کبھی دیکھی تھی. جو ہی باہر نکلے تو لگا سارا خون ہی جم گیا ہے. لندن مرکز چھوٹا سا پرانا سا، بدبو آئے اس میں. وہاں ہماری جماعت ٹھہری. 2 دن کے بعد ہم ڈیوز بری گئے تو جوڑ تھا. یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا، بس اتنا مجمع تھا پورے ڈیوز انگلینڈ کے اجتماع کا، اتنا مجمع جتنا آپ بیٹھے. اور اس میں بھی کوئی چل رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. تو میرا تو تعارف نہیں تھا تو اس لیے مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا. ہاں عربی میری بہت اعلیٰ تھی اس وقت. تو ترجمانوں نے مجھے جاتی لگا دیا بیان کا ترجمہ. تو میں بھی اپنا لگ گیا ترجمے میں. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شفقت فرمایا کر، انہوں نے اگلے دن کہا کہ اس کا بھی تو کوئی بیان کرو. پھر وہ انہوں نے طے کر دیا میرا ایک مختصر سا بیان. غالباً مغرب کے بعد تھا، مغرب سے عشاء تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. تو وہاں سے میرا تعارف ہوا. تو بعد میں ساتھی ملے، کہنے لگے جب تم ممبر پر بیٹھے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیا چوچے سے کو بٹھا دیا ہے. میں بہت کمزور، میرا اس وقت 53 کلو وزن تھا. تو اتنا چوڑا ممبر ہے ڈیوزبری، مطلب اتنا بڑا، وہاں بیٹھنے کے لیے